بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس الذي ببركة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے گھر سے انسان کی محبت ایک فطری چیز ہے، فطری چیز ہے اللہ کے گھر سے محبت. وجہ کیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی اصل خانہ کعبہ ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی ہی پانی تھا اور پانی پر اللہ کا عرش تھا، تو اللہ نے اپنے عرش کو اوپر اٹھا لیا تو پانی میں سے زمین ظاہر ہوئی. تو سب سے پہلے جو زمین ظاہر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ کی جگہ سے، یہ تھوڑا سا ظاہر ہوگا بس، خانہ کعبہ جتنا بنا ہوا ہے. پھر اللہ نے اس کو 40 سال اس کو پھیلایا، تو 40 سال میں پھیل کر بیت المقدس تک پہنچی. تو جب زمین ظاہر ہوئی تو اللہ نے یہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی. وہ نور کی دیواریں تھیں جو فرشتوں نے رکھی. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں. تو چونکہ زمین وہاں سے ظاہر ہوئی ہے تو مٹی وہاں سے زمین شروع ہوتی ہے. تو میں اور آپ مٹی کے بنے وہ ہماری ماں اور اصل ہے، اس سے محبت فطری چیز ہے. ہاں اگر فطرت خراب ہو جائے تو الگ بات ہے. اگر فطرت جب بھی ٹھیک ہوتی ہے انسان کی تو اس کا دل اللہ کے گھر کی طرف کھینچتا ہے. دوسرا مدینہ شریف، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور پھر اس کے 4 حصے کیے اور ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے اسے نور سے زمین اور زمین کی نعمتیں بنائی. تو زمین کی نعمتوں کے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. لہذا پیغمبر سلام اور مدینے سے محبت بھی فطری تھی. وہ اصل ہے یہ اصل الاصل ہے. اسی نور سے پھر عرش بنایا اور اس طرح. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری کائنات کے بنانے کی وجہ ہے. آپ کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. تو آپ مدینہ شریف میں ہیں تو مدینے سے محبت بھی ایک فطری چیز ہے. تو جب بھی انسان کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے تو اس کا دل اللہ گھر کی طرف کھینچتا ہے اور مدینے کی طرف کھینچتا ہے، یاد رکھو، کیونکہ وہ ہماری اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت دے دی، یعنی ایک ایسی عبادت دے دی جو 2 جگہوں پر جانے کا ذریعہ بن گئی. حج دے دیا، عمرہ دے دیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے پر آنے والوں کو پہلے فرمایا کہ جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے بے وفا ہے. اگر حج کرو تو میری زیارت بھی کرو. اللہ تو دونوں چیزیں جڑ گئی. اور یہ بات اگر یہ عبادت نہ دی جاتی تو انسان کا دل تو کھنچتا لیکن جانے کا کوئی بہانہ نہ ہوتا ہے. اب عبادت ہے تو لوگ چلے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. اس وقت حالانکہ کوئی سیزن نہیں لیکن اب تو ہر سیزن ہی سیزن ہے ماشاء اللہ. اتنی مخلوق مکہ سے اتنی مدینے میں. میری تو عام طور پر عادت ہے رات کو دیر سے حاضری دیتا ہوں، 11 بجے 11:30 عشاء کا کھانا وانا کھا کر پھر وہاں پر حاضر ہوتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں رات 12 بجے اور 1 بجے سلام کرنے کے 1 بجے وہ مرد و خواتین بچے روزہ اقدس کے آگے پیچھے پھیلے ہوئے. مسجد میں تو نہیں لیکن مسجد کے روزہ اقدس کا جو اگلا حصہ ہے اس پر ایک مخلوق ہے، ہزاروں انسان، ہزاروں خواتین، ہزاروں بچے. میں نے کہا کہ بھائی ان کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے تو اس وقت یہاں پر پھر رہے ہیں. عشق ہے، یہ عشق لے کر آئے. دیکھو بلکہ ان کی کیا مجھے بھی کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ بیٹھے ہیں روزہ اقدس کو دیکھ رہے ہیں، روزہ اقدس کو دیکھے چلے جا رہے ہیں.
ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو، وہ ہے سامنے اے نگاہ بے قرار، ہوشیار ہے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھے بیٹھے ہیں سر، یہ عشق ہے، یہی کام بنا دے گا۔ آپ نے خود فرمایا جو مدینہ شریف میں آیا میری قبر پر حاضری دے، وجبت لو شفاعت، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اور جو عمرہ کرے فرمایا کہ سارے سابقہ گناہوں کا بھی کفارہ، اور 2 عمروں کے بعد اگر ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے، بیچ میں کتنے بھی سال کیوں نہ گزر جائے، کفارات لما بینہما، درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، 2 سال بعد عمرے کے لیے جا رہے ہیں، 10 سال بعد جا رہے ہیں، 10 سال پہلے کیا تھا، تو جو ہی دوسرا عمرہ کرتا ہے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہانہ دے دیا، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بہانہ دے دیا۔ اب یہ دیکھو جن کے پاس نہیں ہے، یہود و نصارہ آپ سے بہت پہلے کے بڑی اپنے آپ کو طاقتور امتیں کہلاتے ہیں، اب ان کے ہاں 5 ٹائم مسجد میں آنے کا بہانہ مسجد کا نہیں ہے، وہ کیا ہے ہفتے میں ایک دن ہے۔ یہودی ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں، عیسائی بات ہے پورے ہفتہ گرجا سنسان پڑا ہوا ہے، کوئی نہ آنے جانا ہے والا ہے، کچھ کرنے والا ہے۔ لیکن ہمیں ایسی عبادت دے دی، 5 ٹائم مسجد آباد ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، آواز ہے، او ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی ہے، اور حرمین شریفین سے چونکہ برکت ہے، لاکھوں انسان ایک نماز کے اندر، 5 نماز ایک نماز میں لاکھوں انسان، مکہ میں اور لاکھوں انسان مدینہ شریف۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو، میرے گھر کا ارادہ کرو، میرے گھر کے لیے آؤ، بہت بڑا بہانہ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، وہ شکر ہے۔ ایسی جگہوں پر دعاؤں کا قبول ہونا یقین ہی ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، ساری جگہ، ایک جگہ حضور وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نمازیں پڑھی ہیں، آپ چلے پھرے ہیں، آپ نے عبادات کی ہیں۔ کہتے جب انسان مطاف میں چلتا ہے، 1,24,000 پیغمبر بھی اسی مطاف میں چلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے اسی مطاف میں۔ میرے شیخ نے کہا یہ میری نسبت طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یارب کے خواب دیکھتا ہوں۔ میرے حضرت نے جب یہ شعر کہا تو ان کے دادا مرشد، ہمارے دادا مرشد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ تو بہت عاشق تھے، بہت عاشق تھے، ویسے حرمین کے عاشق تھے، ایک عجیب ان میں تھا۔ تو وہ حضرت نے کہا کہ میں نے یہ شعر کہا ہے، تو ان پر اتنی کیفیت ڈالی ہوئی کہ 7 چکروں میں یہی پڑھتے رہے، روتے رہے۔ کہا یہ میری قسمت طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یارب کے خواب دیکھتا ہوں۔ باقی خواب ہی ہوتا ہے، وہاں جاتے تو خواب معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہ واقعی اس جگہ پر آ گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے، اور وہ عبادت جو ہزاروں سالوں سے ہو رہی اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، ایک واقعی خواب معلوم ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں آیا تو گنبد خضرا دیکھے تو خواب ہوتی ہوئی گنبد خضرا سامنے روزہ کے پر حاضری دیتے تو خواب معلوم ہوتا ہے۔ تو غیر اللہ کا بہت فضل ہے، آپ کے ساتھ سفر مکمل و مختصر تو تھا، لیکن الحمدللہ تھوڑے وقت میں چونکہ طبیعت میری خراب رہی تھی، کمزوری تو بار بار مجھے بہت محسوس ہوتی رہی، لیکن ایک بار عافیت کے ساتھ تمام کام بہت عافیت کے ساتھ الحمدللہ انجام پائے، اور اللہ نے ریاض الجنہ میں جانے کے موقع دیا، اور دعاؤں کا بھی خوب اہتمام رہا، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ اور مدینہ کے ساتھ بھی بڑی نشستیں رہی، ہمارے شیخ عبداللہ صاحب ان کافی عرب دوستوں کو بلاتے رہتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت، علمی مباحث، علمی مجلسیں بھی ماشاءاللہ چلتی تھی، بڑی خوشی ان کو بھی ہوتی تھی، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، سب کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اصل غرض تو یہ ہوتی ہے بھی وہاں سے مانگ کر لائے، اپنے لیے بھی لائے، سب کے لیے لائے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو حج عمرے پر جاتا ہے اکیلا جو ہوتا ہے وہ وفد بن کے جاتا ہے، تو جس قوم قبیلے جس علاقے جائے گا پورے علاقے کا وفد کے طور پر ہے، وہ ہے کہ ساری چلے گا۔ وفد کا مطلب ہوتا ہے چند ہوتے ہیں لیکن پوری ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، اس کو وفد کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، بہت عافیت کے ساتھ یہ مکمل ہوا، اور بہت اللہ نے کم وقت اور قیمتی بنایا، اور ماشاء اللہ ساتھی بہت جمع ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے تو اتنی شاد نہیں کی تھی، لیکن جب وہاں گئے جیسے جیسے پتہ چلتا گیا، تو جس دن میں نے عمرے کے لیے میں احرام باندھ کر مدینہ شریف سے حاضر ہوا، وہ 25-30 ساتھی پہلے سے تیار کھڑے تھے احرام باندھ کر کے ہم نے کرنا ہے، مرد بھی خواتین بھی، جب پتہ چل گیا جی آپ آ رہے ہیں، پھر مدینہ شریف میں بھی بڑی مجلسیں لگتی رہتی تھیں، ملاقاتی آتے رہتے تھے، زور کے بعد اور عشاء کے بعد وقت رکھا ہوا تھا، زور کے بعد آئے 2 بجے اور کھانا بھی ہمارے پاس کھائے، اور رات عشاء کے بعد آئے اور کھانا بھی ہمارے پاس کھائے۔ الحمدللہ ساتھی بہت جگہ سے، بہت اجنبی لوگ بھی جن سے نام سنا ہوا تھا، الحمدللہ وہ بھی ملنے کے لیے آتے تھے۔ واقعی حرمین شریفین کی ملاقات بھی عجیب خیر و برکت والی ہے، بڑی عجیب، بلکہ ایک دوست ابھی انگلینڈ کے 5-6 ساتھی جو 35 ساتھی آئے ہوئے تھے، تو ان میں 5-6 اہل علم تھے، تو ایک رات پہلے ہی میں غزوہ احد گیا، تو غزوہ احد میں کچھ باتیں میں نے وہاں عرض کی، تو ساتھیوں نے کاٹ کر کے اپنے وہ گروپ پر ڈال دی، تو ان میں سے ایک عالم جو گروپ تھا، تو وہ اس دن ہی اس کا وائی فائی چلا، تو اس پر میری بات ہے وہ حضرت آئے ہوئے، تو پھر وہ انہیں کچھ اندازہ تھا وہ پہلے ایک دفعہ آ چکے ہیں، تو پھر وہ رباط وطن پر پہنچے، میں نے کہا میں ابھی 2 گھنٹے 1.5 میں جا رہا ہوں، تو بیچارے بڑے گنگار، بڑی خوش قسمتی ہماری ملاقات ہو گئی، تو اس طرح اللہ کا بہت شکر ہے، بہت ملاقاتیں بھی ہوئی، دعائیں بھی ہوئی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم تمام تعالی صلی علی محمد تمام تقبل بنا تمام تعارف کرتا التقوى والمغفرة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة وعزيمة من كل بر وسلام من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل طاعتنا، اللهم تقبل عمرتنا، اللهم تقبل عمرتنا، اللهم تقبل حجنا، اللهم تقبل سعينا، اللهم اجعل حجنا مبرورا سعينا مشكورا، اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، سفر کو قبول فرما، میری بھی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، حاضرات کی مغفرت فرما، یا اللہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، حاجی کی مغفرت ہوتی ہے، جس کی دعائیں مغفرت ہے اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے، سب کو تو معاف فرما، سب کو تو معاف فرما، میرے اور گھر والوں کا یا اللہ سفر عمرہ قبول فرما، الرحمان کا سفر عمرہ قبول فرما، اور بھی جتنے لوگ گئے ہیں اور ہو کر آ گئے ہیں سب کے اللہ سفر عمرے کو قبول فرما، ان جگہوں کی رونق کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما، حرمین شریفین کی خوب خوب حفاظت فرما، مبارک سفر میں جتنی دعائیں کی اس کو قبول فرما، جتنے بھی یا اللہ کوئی بہت ہی نیکی ہے ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ بار بار ان جگہوں کی زیادت نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ شر اور فتن سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ شر اور فتن سے ہمیں محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، اس ادارے کو یا اللہ دن دونی رات چولی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اس کی شاخوں کو خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دونی رات چولی ترقی عطا فرما، پرائیویٹ کے اجتماعات ہو رہے ہیں دونوں اجتماعات آپ کے ساتھ مکمل فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے بھی عالم اسلام کی بھی حفاظت فرما، پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اور اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ اللہ رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما، رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما۔ آج ہمارے ایک مرید قبل آباد میں فوت ہو گیا عمران، یا اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔
فرما، ان کے بچوں کی دستگیری فرما، اللہ دعا یقین کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ہمارے میں ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین